عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قذبہ، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ جن کی ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث، جن دونوں میں مسجد کا ذکر ہوا ہے۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ کا مسجدیں مومنوں کو کیا دیتی ہیں، مسجدوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے مسجدوں سے جڑنے کا، پنجگانہ نماز پڑھنے کا، ان کو تعمیر کرنے کا، ان کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھنے کا، ان مسجدوں کا انتظام کرنے کا، یہ ہمیں کیا دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران کے اندر ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلی مسجد اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ پہلا گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ مساجد کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ذکر ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جیسے ایک انسان کے مکان کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب کا گھر ہے۔ مسجدوں کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو اللہ کے گھروں میں دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے بعد دوسرا گھر ہے بیت المقدس۔ یہ اللہ کے گھروں میں روئے زمین پر سب سے پہلے دو گھر ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے کونے کونے کے اندر بے شمار اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں جتنی بھی جگہ جہاں جہاں بھی اللہ کے گھر ہیں نا، ان کا رخ اس پہلے گھر کی طرف ہے۔ پہلا گھر کون تھا؟ خانہ کعبہ، پہلی مسجد ہے۔ ساری مسجدوں کا قبلے کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ اسی کی طرف ہوتا ہے۔ مرکزیت دیکھیے، مرکز ہے خانہ کعبہ۔ تو روئے زمین میں جتنے گھر ہیں نا اللہ کے، سب کا رخ اسی کی طرف ہوتا ہے، سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ ساری مسجدوں کا قبلے کا رخ خانہ کعبہ ہے۔ تو جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کی نسبت وہی ہوگی، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ لیکن اللہ کے گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی زیارت بھی ثواب ہے۔ ہر گھر کی زیارت ثواب نہیں ہے۔ کوئی جائے کہ میں جاؤں دلی کی جامع مسجد کو دیکھوں اور ثواب ملے گا؟ نہیں، دیکھنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ زیارت کروں اور ثواب ملے گا؟ نہیں۔ زیارت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 گھر خاص کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الاقصی ومسجدی ھذا۔ تم ثواب کی نیت سے زیارت کے لیے کسی جگہ کی زیارت نہ کرو، کہیں کا سفر نہ کرو ثواب کے لیے۔ لا تشد الرحال، کجاوے نہ کسو،
سامان تیار نہ کرو، ثواب کی نیت سے کسی در کا ثواب کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ ہاں تمہیں اگر ثواب کی نیت سے سفر طے کرنا ہے نا، زیارت کرنی ہے نا، تو دنیا میں 3 مقام ہے بس، ایک ہے خانہ کعبہ، ایک ہے مسجد نبوی، اور ایک ہے بیت المقدس۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم سوچیں، روئے زمین میں لوگوں نے کتنی ساری جگہوں کی زیارت کو ثواب سمجھا ہوا ہے، اور وہ ان جگہوں پر جانا، ان کا طواف کرنا، نظر و نیاز چڑھانا، استعانت طلب کرنا ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، ثواب کے لیے جانا ہے تو بھی اللہ کے 3 گھر ہیں اور وہ خاص ہیں، اللہ کے ہر گھر میں ثواب ملے گا جانے جاؤ تو، لیکن زیارت کی نیت سے وہ صرف 3 گھر ہیں۔ تو سارے گھروں کی نسبت اس مرکز کی طرف جوڑ دی جو خانہ کعبہ ہے۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ، سجادہ سے مسجد بنا ہے، جس جگہ سجدہ کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر لفظ مسجد ذکر ہے، اور کئی مقامات پر اشارہ ذکر ہے، دوسرے الفاظ ذکر ہیں جیسے بیت اللہ۔ تو مسجد سجدے کی جگہ، جس جگہ اللہ کے لیے خاص صرف اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، کسی اور کے لیے سجدہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، خالص اسی کی عبادت کرو۔ شرکیہ باتیں اللہ کے گھروں میں نہ پڑھو، اللہ کے گھروں کے منبر سے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ایسی باتیں جو بدعت پر، رسم و رواج پر، شرک پر مبنی ہوں، مناسب نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، اس کے گائیڈ حدیث کو چھوڑ کر کچھ اور نہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ ایسے الفاظ اپنی زبان سے کہو جو شرک پہ مبنی ہوں۔ فَلَا تَدْعُوا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور کو پکارو۔ ہوتا نہیں ہوتا، لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کسی اور سے کہہ رہے ہیں، غلط بات ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہیں نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کے گھروں میں تو بنسبت اولا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں کی تعمیر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہوتا ہے اس کو آباد کرنا، تیسرا پوائنٹ ہے اس کی صفائی۔ انہیں خطبے کے آج کے 3 پوائنٹ: تعمیر مسجد، مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی صفائی۔ تو پھر دیکھنا یہ مسجدیں تمہیں دیتی کیا ہے۔ پہلی چیز ہے تعمیر مسجد۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، سابقہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، کیونکہ اسلام کی تاریخ انسانیت کی تاریخ ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بعثت رسول سے، نہیں، اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے ہے، توحید کی تاریخ آدم علیہ السلام سے ہے۔ سارے انبیاء، الانبیاء اخوۃ دینہم واحد، سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی تھے، اور سب کا دین ایک تھا، توحید سب کی ایک تھی۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چند لوگ اسلام لائے تو بڑی پریشانی ہویا کرتی تھی، نماز کے لیے، عبادت کے لیے چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتیں پڑھیں گے کہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ ابو بکر آہستہ اور عمر زور سے قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، یعنی اللہ میرے آہستہ پڑھنے کو بھی سن رہا ہے۔ ابو بکر سے پوچھا، عمر سے پوچھا آپ کیوں زور سے پڑھتے ہیں؟ کہا تھا کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے۔
دوسرے بھی قرآن کی سنیں آواز. یہ قرآن، یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے. کوئی اور بھی اٹھے اور سمجھے، سوال کرے، پوچھے، قریب آئے اس کے، لیکن حالات بہت سخت تھے. یہ آیت کریمہ اتری اور کیا کہا گیا کہ نہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. درمیانی راستہ، بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں، بہت زیادہ زور سے بھی نہیں، کیونکہ یہاں حالات بڑے مشکل ہیں. چھپ چھپ کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. ہجرت کر کے اللہ کے نبی گئے تو آپ قباء کی مسجد کی تاریخ دیکھ لو اور مسجد نبوی کی تاریخ دیکھ لو. جو بندہ بھوکا پیاسا سارا سامان مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا، جو لوگ اپنا سارا سامان مکہ چھوڑ کر، کاروبار مکہ چھوڑ کر، دولت مکہ چھوڑ کر، بیوی بچے مکہ چھوڑ کر، صرف نبی کے حکم کی تعمیر میں، اللہ کے حکم کی تعمیر میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. سب سے پہلا کام، ہماری فطرت کیا کہتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سیٹ ہو جائیں کہیں، اور رہنے سہنے کا بندوبست، کھانے کمانے کا بندوبست. ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے لیے دیکھیں کچھ، رہنے کے لیے دیکھیں کچھ. پہلے ہمارے ذہن میں سفر میں کہیں بھی ہوں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہوٹل دیکھ لو، کوئی روم دیکھ لو، پہلے ٹھکانہ بناؤ. ہم ٹھکانہ بناتے ہیں کھانے پینے کا اور رہنے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر بھی سب سے پہلا کام، قباء کی مسجد دیکھو، سفر میں مسجد کی بنیاد، پہلا کام. کیونکہ انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ وہ مسجد سے جڑے. اس کی تربیت، اس کی نشو و نما، اس کی اسلامی سانچے میں تربیت مسجد سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ بھی سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد. جگہ خریدی گئی، صحابہ کو جوڑا گیا، چھوٹی سی ایک مسجد بنا لی، کچی سی بنا کر کے اسی میں تربیت شروع ہو گئی، اسی میں نمازیں شروع ہو گئیں، اسی میں اسلامی تعلیمات شروع ہو گئی، سارے کام شروع ہو گئے اسی میں. اسی سے بعد میں چل کر کے کیا ہو گیا؟ ایک چبوترا جہاں بیٹھ کر کے کیا کرتے تھے؟ درس حدیث دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث سکھایا کرتے تھے، جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا تھا. مشہور ہو گیا اصحاب صفہ. کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگیں نہیں تھیں، ایک چبوترا تھا. صفہ چبوترا تھا ایک، جہاں بیٹھ کر کے آپ دین سکھایا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ تو سب سے پہلا کام کیا مسجد کی تعمیر کا. مسجد تعمیر ہوئی تو بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا، صحابہ نے خود کام کیا. جو مسجد آج بڑی خوبصورت اور عالی شان ہم سب دیکھ سکتے ہیں، جو جائے وہ تو دیکھتا ہی ہے، جو نہ جائے وہ بھی دیکھ سکتا ہے آج کے دور میں، مسجد نبوی. اس کے بعد صحابہ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لو، جدھر بھی جاتے تھے اسلام کی دعوت لے کر کے تو پہلا کام یہ ہوتا تھا، کیونکہ مسجد ایک مرکز ہے. تو مسجدوں کی تعمیر یہ مسلمانوں کا فرض ہے. کوئی محلہ ایسا نہ ہو کہ جس میں مسجد نہ بنائی جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدوری، محلوں میں مسجد بنانے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے، وَأَن نُنَزِّفَ وَتُطَيِّبَ، کہ ان کو ہم پاک صاف رکھیں اور خوشبودار معطر رکھیں. مسجدیں بنانے کا حکم دیتے تھے اور مسجدوں کی صفائی اور ستھرائی کا. اور کس میں؟ محلوں میں. مسلمانوں کا کوئی محلہ جس میں مسجد ہی نہ ہو اچھی بات نہیں ہے، مسجد ہونی چاہیے. تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے تعمیر مسجد. اب تعمیر مسجد یہ اللہ جس کو توفیق دے اس سے کام لیتا ہے. اور جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہوں. من بنا للہ مسجدا، اور ایک حدیث کے اندر ہے کمفحص قطعۃ، قطعۃ ایک چڑیا، قطعات کے گھونسلے کے برابر، او اصغر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی اگر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یعنی مسجد چھوٹی یا بڑی جیسی بھی جو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے، کسی چیز کا پریکٹیکل سامنے ہو جائے نا تو انسان سمجھتا ہے یار یہ مثال ہے،
فلاں نے یہ کیا تو یہ ڈگری ملی، فلاں نے یہ کیا تو یہ ڈگری ملی، یہ جملے امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے یہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس کا اصل پتہ اس وقت چلے گا نا جب گھر ملے گا۔ دنیا میں تو جنت ہے ہی نہیں کہ کسی کو گھر مل جائے، جنت مرنے کے بعد ہے تو گھر وہاں ملے گا۔ اس لیے ہم اس کی اہمیت کو کہہ کر سن کر اس پر ہم پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی تیاری اور کوئی منصوبہ نہیں بناتے ہیں، جبکہ یہ چیز ایسی ہے جب ملے گی تو بندہ سوچے گا کہ یار کتنا اچھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی جو دعا ہوتی ہے نا، ایک درجہ ہے کہ نامہ اعمال میں اس کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے دنیا میں جو وہ مانگتا ہے، نہ اس سے کوئی بلا ٹلتی ہے، مصیبت ٹلتی ہے، تو ساری دعاؤں کا نامہ اعمال میں اس کا بدلہ لکھ دیا گیا۔ کل بروز قیامت جب وہ اس کو دیکھے گا، اچھا میری دعا کا یہ بدلہ ہے، تو وہ تمنا کرے گا کہ میری کوئی بھی نہ دعا قبول ہوتی نا تو اور اچھا ہوتا، میرا درجہ اور بلند ہوتا۔ تو یہ چیز وہاں جا کے پتہ چلے گی۔ تو جو دنیا میں جس حیثیت سے ہو اس کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا ضروری ہے، حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، صحابہ نے لیا، اور یہ ایک ہماری اسلامی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو ایسے ہی تعمیر کرواتا ہے، ایسے ہی تعمیر ہوتے رہے۔ تو جو جتنا حصہ لے گا اس کا اتنا عالی شان اور اتنا اچھا بنگلہ، اچھی کوٹھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں دے گا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو کون تعمیر کرتا ہے؟ اس آیت میں کچھ خصوصیات اس کی ذکر کی گئی۔ من آمن باللہ، پہلی چیز جس کا اللہ پر صحیح ایمان ہو، جس کا اللہ پر صحیح ایمان ہو۔ کوئی تعمیر تقوی کی بنیاد پر کسی گھر کی نہ کرے اور دل میں کھوٹ رکھ کر کے نسبت مسجد کے رکھ کے کرے اور کام دوسرے کرے، ایمان نہیں ہے، وہ نفاق ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی نے بھی، منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی نا، مسجد زرار، مقصد کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور چھپا ہوا تھا، جس کو اللہ نے بعد میں ظاہر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا تھا، مسجد زرار کو برقرار نہیں رکھوایا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے نا تو اس کو بننا ہی نہیں دیتے، بنا لیا، سب کچھ کر لیا، پھر جا کے دعوت دی کہ آپ آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں نے ابھی غزوے کے لیے تیاری کر لی ہے، سفر کے لیے تیاری کر لی ہے، واپس آؤں گا پھر میں آؤں گا اس مسجد میں۔ ہوتا کیا ہے، دوران سفر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وہ آیتیں نازل کی ہوئی، جس مقصد سے وہ مسجد بنائی گئی تھی اس کو ظاہر کر دیا، اللہ کے نبی کو بتا دیا، تو اللہ کے نبی نے اس کو ختم کروا دیا۔ تو مسجد من آمن باللہ، صحیح معنی میں اسی کی تعمیر مسجد اس کو فائدہ دے گی جس کا ایمان صحیح ہوگا، جس کی توحید درست ہوگی، جس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ من آمن باللہ پہلی صفت، والیوم الآخر دوسری صفت، آخرت کے دن پر یقین، کامل اور مکمل یقین۔ اور جس پر یقین ہوتا ہے نا وہ کہیں اور ٹلتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے مجھے یہاں سے مل کر کے رہے گا، اس کو پتہ ہے مجھے یہاں سے فائدہ ہو کر کے رہے گا۔ تو اللہ پر ایمان کے بعد مکمل توکل اور بھروسہ اور آخرت کے دن پر یقین ہونا چاہیے، دوسری صفت۔ تیسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تعمیر ہی کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، اور تعمیر کرے گا ہی وہ جو قائم کرنے والا ہوگا، جس کو ضرورت ہوگی، جس کو پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے۔ تعمیر کر کے چھوڑ دے اور نماز قائم نہ کرے، یہ کیا کیا آپ نے؟ قرآن نے ایک ہی آیت میں یہ چیز بتائی ہے، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، آخرت کے دن پہ یقین بھی ہے، لیکن نماز کے لیے آپ نہیں آ رہے ہو، آپ نے تعمیر کیوں کی ہے؟ یہ اصل فائدہ کس لیے بنایا گھر، کس لیے بنائی مسجد؟ اب جس مقصد کے لیے بنائی ہے وہ مقصد نہیں ہے تو کیوں بنائی؟ تو من آمن باللہ ایک چیز، والیوم الآخر دو، واقام الصلاۃ تین، وآت الزکاۃ چار، زکات دینے والا ہوگا۔ پانچویں صفت ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔
یہ ہے کمال کی بات، یہ ہے یقین، یہ ہے توحید. کیونکہ توحید ہوگی تو پھر وہ یہ نہیں کہ ارے یار اس دن سفر نہ کروں ڈر لگتا ہے، بلی راستہ کاٹ کی ڈر لگتا ہے، بڑی بھاری جگہ ہے، یہ ایسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو لوگ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے ہی ایسا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ ہی سے ڈرنے والے. 5 صفاتیں. اب یہ 5 صفاتیں ہمارے اندر ہیں مکمل، الحمدللہ، بہت اچھی بات. اگر ایک صفت ہے کہ یار تعمیر تو کر دی لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو کہا انما یعمر مساجد اللہ، یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان صفاتوں کے اندر، اور اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کمی کو دور کرے اور اپنے لیے جنت میں گھر بنوانے کے لیے دنیا میں اللہ کے گھروں کو تعمیر کرے. تو جب مسجدیں تعمیر ہو جائیں، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اتنی محنت سے تعمیر کی ہے، حلال کمائی اس میں خرچ کی ہے، اپنا پسینہ لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، بہت ساری پریشانیاں دیکھی ہیں، اور بہت ساری جگہ بہت سارے بدعتیوں اور مشرکوں سے جھمیلے بھی دیکھے ہیں، دقتیں بھی آئی ہیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں، آتی ہیں. اللہ کے نبی کو بھی آئی تھی مسجد نبی کے وقت، خود آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل حق بغیر کسی پریشانی کے کہیں سے گزر جائے، نہیں، بالکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حق کی دعوت عام کی تھی نا، تو وہ لوگ جنہوں نے امانتیں رکھی ہوئی تھیں کہا تھا ھذا ساحر کذاب، کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. لیکن جب آپ دوگلے پن سے رہو گے نا، آپ کو سارے ہی صحیح کہے آپ ٹھیک نہیں ہو، جس کو سارے ٹھیک کہے ٹھیک نہیں ہو. کیوں؟ منافقانہ چال ہے، رویے بدلتے ہو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر کے. دین ایسا نہیں ہے. نبی اگر وہ چیز دیکھتے تو لوگوں نے سب کچھ پیشکش کی تھی، دولت کی پیشکش کی تھی، حسین و جمیل عورت کی پیشکش کی تھی، جاؤ حشمت کی پیشکش کی تھی، بادشاہی کی تھی. لیکن نہیں یار، تمہاری سب چیزیں تمہارے پاس، لیکن جس حق سے تم مجھے روکنا چاہتے ہو نا، لو وضع الشمس فی یدی، اس میرے ہاتھ پہ سورج لے آؤ، اس پہ چاند لے آؤ نا، اس توحید سے میں رک نہیں سکتا. تو حق حق ہے، کڑوا لگتا ہے، اور حق والے کو لوگ سارے سچے صحیح کہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو دقتیں آتی ہیں، آئی ہیں، آئیں گی، لیکن انسان کو استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے بعد اب اس سے جڑ جانا چاہیے. دوسرا پوائنٹ ہے جو مین، کہ یہ دیتے کیا ہیں، یہ گھر دیتے کیا ہیں. آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البقاء الی اللہ مساجدها وابغض البقاء الی اللہ اسواقها. صحیح مسلم 1528، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1528. اللہ کے نبی نے کہا احب البقاء الی اللہ مساجدها، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد. وابغض البقاء، ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار. اچھی جگہ مسجد اور خراب جگہ بازار. اللہ اکبر. یہ جگہ کیا دیتی ہیں؟ اچھی جگہ جا رہا کوئی، کیا کہتے ہیں؟ اچھی جگہ جا رہی ہو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جاؤ. کوئی کہیں بچہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ماں پوچھتی، باپ پوچھتا، وہاں جا، اچھا کوئی بات نہیں، اچھی جگہ جا رہا ہے، جا. اگر بچہ غلط جگہ کہے تو ماں جانے دے گی؟ باپ جانے دے گا؟ نہیں، وہ خراب جگہ جا رہے. اچھی جگہ مسجد، بری جگہ بازار. ذرا ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، بھیڑ کہاں لگتی ہے؟ مسجدوں میں، بازار میں. اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں. پتہ یہ چلے گا محاسبہ کر کے، اچھے لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں. اچھی جگہوں میں جانے والے لوگ کم ہیں، بری جگہوں میں جانے والے لوگ زیادہ ہیں. حق کو سننے اور ماننے والے کم ہیں اور باطل والے زیادہ ہیں. وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرکانہ کام کرتے ہیں.
تو دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہر محلے کی مسجد، جس جگہ کی مسجد ہے وہ مسجد اچھی ہے، سب سے اچھی مسجد ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اچھی جگہ جانا چاہیے، بری جگہ نہیں جانا چاہیے۔ یہاں ایک بات کہوں میں رک کے، کبھی آپ نے سنا کہ عورتیں بازار نہ جائیں؟ نہیں سنا ہوگا، لیکن یہ سنا ہوگا عورتیں مسجد۔ یار کیوں یار؟ ذرا صحیح مسلم کی 15-28 نمبر دیکھو، اس کو اچھی جگہ کہا گیا، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تمنعوا، نہ روکو اما اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے۔ اللہ کو پتا تھا نا ایک دور آئے گا، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں تھی، اس وقت تو نہیں روکا جاتا تھا نا، آج کا دور اللہ کے لیے سامنے تھا کہ لا تمنعوا، اور قانون ایسا بنا دیا، قیامت کی صبح تک قانون ہے نا، قیامت کی صبح تک قانون ہے، خبردار کہاں نہ روکو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے۔ مسجد میں جانے سے کوئی عورت کو روک نہیں سکتا ہے، وہ پنجگانہ نماز پڑھنے جائے، وہاں ان کا ویسا انتظام ہو بالکل پڑھ سکتی ہیں، جمعے کے لیے جائیں بالکل جا سکتی ہیں، اور عیدین کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا سختی سے ان کو بھی نکالو جو حیض والی ہیں، وہ نماز میں شریک نہیں ہوں گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ لیکن یہاں مسئلہ بالکل الٹا ہے بھائی، تو یہ مسجد ہے، یہ اچھی جگہ ہے، یہاں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں سے روکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں سے روکے۔ جاؤ دیکھو ہماری مسجدوں میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں بہت ساری جگہ دیکھو انڈیا کے اندر بورڈ لگے ہیں، بر صغیر کے اندر بورڈ لگے ہیں کہ فلاں اور فلاں اندر نہ آئے۔ کسی نے کہا دے دی تو نے اذاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کے لیے، دے دی تو نے اذاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لکھ دیا دروازے پہ باہر اندر نہ آئے فلاں اور فلاں، لکھا ہے ایسا؟ یار نہیں نہیں نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے، ان میں اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے جب آپ کہتے ہو حی علی الصلاۃ تو پھر کسی کو روک نہیں سکتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مسجدوں سے روکنے والے ظالم ہیں، تو ایسا ظلم نہ کریں کہ مسجدوں سے کسی کو روکا جائے، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد۔ اس جگہ جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا معلوم ہے؟ کل بروز قیامت کوئی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس مسجد میں آنے والا، پنجگانہ نماز قائم کرنے والا، اس کی تعمیر کرنے والا، اس کی صفائی اور ستھرائی کرنے والا، بار بار اس کی طرف جس کا دل لٹکا رہے، اس کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ کیا مقام دلایا آپ نے مسجد میں یار، اللہ اکبر۔ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ گھر کے سامنے لگاؤ چھائیں ہو جائے، اور نہیں کاٹو یار یہ ابھی ایسا ہے نقصان دہ ہے، ہمیں وہاں سایہ چاہیے تو یہاں محنت کرنی پڑے گی۔ آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لمبی حدیث، اس سے ایک ٹکڑا مشہور حدیث ہے، 7 قسم کے لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اس میں ایک قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہو۔ اذا خرج حتی یعود الیہ، اذا خرج جب وہ جائے، حتی یعود الیہ یہاں تک کہ دوبارہ نہ آ جائے، اس کا دھیان، اس کا دل، دماغ کدھر؟ مسجد کی طرف۔ تعمیر کا کام چل رہا ہے نا، ابھی آیا کچھ دیکھ کر کے گیا تو چلا گیا، بازار گیا، گھر گیا، لیکن دل کدھر ہے؟ کچھ اور چاہیے شاید اس کو، دل ادھر ہے۔ زور پڑھ کے گیا تو دل ہے عصر میں بھی جانا ہے، عصر پڑھ کے گیا جی مغرب کے لیے دل لٹکا ہوا مسجد کی طرف، فجر پڑھ کے گیا زور کے لیے ہے، ایک جمعہ پڑھ کے گیا دوسرے جمعے کے لیے۔ تو جس کا دل مسجد کی طرف ہو، جس کا خیال مسجد کی طرف ہو، عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اب محاسبہ ہم خود کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں کیا مسجدوں کے لیے ہمارے دل ایسے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری کا خیال ہو؟ ہمارے دل مسجدوں کی طرف لٹکے ہوئے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو خوش نصیب ہے آپ، عرش عظیم کا سایہ ملے گا جن لوگوں کا مسجد کے تعلق سے اتنا خیال ہو کہ ایک نماز پڑھ کے جائے اور دوسری کے لیے خیال مسجد کی طرف ہو، عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ اور مسجدوں میں دو نمازوں میں جاتے ہوئے زیادہ دقت ہوتی ہے، کون کون سی؟ فجر اور عشاء۔ اور منافق کو سب سے مشکل کون سی نمازیں؟ فجر اور عشاء۔ معلوم ہے ان دو نمازوں میں جو بندہ جاتا ہے نا، اس کا مقام ہی الگ ہے، وہ کچھ الگ ہی فائدہ ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا؟ ایک حدیث سنو۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الى یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کتاب المساجد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بشر المشائین، مشائین چل کر کے جانے والوں کو بشارت دے دو۔ فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد کے لیے چل کر کے جانے والے کو بشارت دے دو۔ کب چل کر کے جانے والے کو؟ بشر المشائین فی الظلم، اندھیرے میں، اندھیرے میں چل کر کے۔ اندھیرے والی نمازیں کون سی ہیں؟ وہ یہی فجر اور عشاء ہے۔ اور آج کی جدید ٹیکنالوجی میں اندھیرا بھی نہیں ہے، لائٹیں ہی لائٹیں ہیں، جہاں لائٹیں نہیں ہیں اپنی موبائل لائٹ ہے، ٹارچیں لائٹ ہیں، سب انتظام ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اس دور میں کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا، لیکن کم لوگوں کی سنتیں چھوٹتی تھیں۔ فجر میں ایک بار چھوٹ گئی، صحابی کی سنت تو بعد میں پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے تعجب کیا، یار یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ پوچھا کیا آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا اللہ کے نبی نماز تو پڑھی میں نے آپ کے ساتھ، لیکن میں آیا اور جماعت کھڑی تھی، میری سنتیں چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے، پتہ کیا چلا کہ ہاں سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو اس کو فرض کے بعد پڑھنا چاہیے۔ دوسرا یہ تعجب ہوا کہ وہ لوگ اندھیرے میں بھی اس طرح کا خیال رکھتے تھے کہ وقت پر پہنچا کرتے تھے۔ اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے لیے جب اقامت کہی جا چکے تو کوئی نماز نہیں، آپ کوئی تعویل کرے نہیں، پلر کے پیچھے پڑھ لے، یہ تعویل کرتے لوگ، باہر برآمدے میں پڑھ لے، اس جگہ پڑھے جہاں آواز نہ آئے۔ آپ مسجد آئے ہو اور اقامت ہو گئی ہے، قرات ہو رہی ہے، تو آپ سوچو کہ میں یہاں سے نیچے والی مسجد میں چلا جاؤں سنت پڑھنے، وہاں آواز نہیں جائے گی؟ بالکل نہیں، اقامت ہو چکی، اب کہیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مسجد کے لیے فجر میں جاتا ہے، عشاء میں جاتا ہے، الگ سے بشارت کہ کل جب پل صراط سے گزرو گے تو سورہ حدید آیت نمبر 12 پڑھ کے دیکھنا، کتنا تاریک اندھیرا ہوگا۔ وہ منافق، وہ نافرمان ایک مومن سے کہے گا نقتبس، رک جا، مجھے بھی اپنی اس روشنی میں لے لے، میں بھی پار ہو جاؤں۔ کیا کہے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم، دوبارہ جا دنیا میں فجر کی نمازیں پڑھ، دوبارہ جا دنیا میں عشاء کی نمازیں پڑھ، دوبارہ جا دنیا میں توحید کی روشنی لے کر کے آ، یہاں ہم تجھے اپنی اس روشنی میں شریک نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، بشر المشائین، خیال رکھا کرو، ان مسجدوں میں فجر میں آیا کرو، ان مسجدوں میں عشاء میں آیا کرو، اندھیری رات میں مسجدوں میں آیا کرو، تو یہ مسجدیں بروز قیامت آپ کو روشنیاں دیں گی۔ یہ مسجد ہی دے گی، آپ کسی خانقاہ میں جاؤ اندھیرے میں، کسی مقبرے میں جاؤ اندھیرے میں، ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں جاؤ اندھیرے میں، کسی اور کھیتی میں جاؤ اپنے کام کرنے اندھیرے میں، اور وہاں آپ کو روشنی ملے، جی نہیں، یہ کون دلائے گی؟ یہ مسجد دلائے گی۔ آؤ ان مسجدوں سے ہم خاص خیال رکھیں، اپنے دلوں کو ان مسجدوں کے ساتھ رکھیں۔ تو جو بندہ اندھیروں میں مسجدوں میں آتا ہے، کل بروز قیامت یہ مسجدیں کیا دلائیں گی؟ مکمل روشنی دلائیں گی۔ دو چیزیں، مکمل روشنی دلائیں گی، عرش عظیم کا سایہ دلائیں گی۔ تیسری چیز، کیا ہم چاہتے ہیں ہماری خطائیں معاف ہو جائیں اور ہمارے درجے بلند ہو جائیں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو چاہتا ہے خطا معاف ہو جائے اور درجہ بلند ہو جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو خطا یہ مسجدیں معاف کروائیں گی اور درجے یہ مسجدیں بلند کروائیں گی۔ واللہ صحیح مسلم کی آپ 1520 سے لے کر 1530 10 حدیثیں صرف مسلم کی دیکھ لو، آپ 1520 سے لے کر 1530 تک، صحیح بخاری کی 660 سے لے کر 70 تک دیکھ لو،
سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 738 سے لے کر 48 دیکھو آپ. تو یہ مسجدیں خطائیں بھی معاف کرواتی ہیں بندے کی اور درجہ بھی بلند کرواتی ہیں. اس کی دلیل سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا. رک کے آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اس چیز کی طرف جو تمہاری خطائیں معاف کروا دے. میرے صحابہ میں تمہیں بتا دوں ایک چیز کہ جس کو تم کرو اور خطائیں معاف ہو جائیں. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. اور جب بھی کوئی بات ایسی صحابہ اللہ کے نبی سے سنتے نا تو فوراً دل میں کیا ہوتا، ایک بار بتائے چھوڑنا نہیں ہے. اب اس کو اب ہمارا کیا ہوتا ہے، سن لیں گے لیکن چلو آج 2 دن 3 دن. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بندے کو جب بتایا جائے تو سوچے اور کچھ دن تک اس کا اثر رہے، پھر ایک ہفتہ بعد سنو گے تو اور اثر رہے گا. یہ خیال رکھنا چاہیے. واللہ یہ اچھے دل کی امانت ایک نشانی ہے کہ جب بندہ کوئی چیز سنتا ہے تو فوراً دل میں تہیہ کر لیتا ہے اب اس پہ عمل کرنا ہے. کہا اللہ کے نبی بتاؤ. اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں ہیں، 3 جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. کہا کیا؟ کا اسباغ الوضو علی المکارہ. پہلی چیز تکلیفوں کے باوجود مکمل وضو. اب وضو کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ نماز کے لیے. فرض نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں. مرد کے لیے مسجد میں ہی ہے، مسجد میں. کا اسباغ الوضو علی المکارہ، مکمل وضو تکلیف کے باوجود. اب تکلیف سے مراد سخت گرمی ہے اور جاؤ دوسرے اسٹیٹوں میں ٹینکی کا پانی آپ وضو کرو گے نا تو گرم لگے گا آپ کو. سخت سردی ہے یہاں وضو کرو کیا ہوگا؟ بہت ٹھنڈا لگے گا. لیکن یار نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈا لگے وضو کرنا ہے، بغیر وضو کے بھی نہیں ہوگی. تو تکلیف کے باوجود جو مکمل وضو کرتا ہے خطائیں معاف ہوں گی اور درجے بلند ہوں گے. ایک پوائنٹ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کر لو. صحابہ نے فوراً. دوسری چیز کہا کثرت الخطائی الی المساجد، جو میرے موضوع سے ملی ہوئی ہے. کثرت الخطائی الی المساجد، کثرت سے مسجد جانا. اب کثرت سے کون جائے گا؟ جو مغرب کی پڑھے مسجد میں، یا 2 وقت کی پڑھے 3 کی چھوڑے. پتہ کیا چلا؟ کوئی یہ نہ سمجھے جہاں بھی جایا، پتہ دن میں بندہ سفر میں ہوتا ہے، جہاں بھی جائے مسجد کا خیال رکھنا چاہیے. نہ ملے تو نماز کا خیال رکھنا چاہیے. چھوڑ تو نہیں سکتے نا، معاف تو نہیں ہے نا. کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد جانا. ذرا اپنے دل سے سوچو، آپ اپنے محلے میں دیکھتے ہو کچھ لوگوں کو بار بار آتے جاتے ہیں مسجد میں. وہی لوگ دکھتے ہیں نا آپ کو بھی، مسجد میں بھی وہی دکھتے ہیں نا. کیا وہ اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. کا کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد چل کر جانا خطائیں معاف ہو جائیں گی. تیسرا پوائنٹ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، کا یہ ہے پہرے داری، یہ ہے چوکے داری. ایک نماز کے بعد دوسری کی انتظار، نمازوں کا انتظار، کثرت سے مسجد جانا، تکلیفوں کے باوجود مکمل وضو کرنا. کہا تمہاری خطائیں بھی معاف اور درجے بھی بلند. کیا پتہ چلا؟ مسجد کیا دیتی ہے؟ درجہ بلند اور خطا معاف. اس تعلق سے ایک حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1521 حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطہر من بیتہ ثم مشى الى بیوت من بیوت اللہ. من تطہر من بیتہ، جس بندے نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی، وضو کیا، اپنے گھر سے وضو کیا. ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے لیے مشا چلا، پھر اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے نکلا. فکانت خطوتاہ، اس کے 2 قدم ہوتے ہیں، 1 قدم اور 2، اس کے 2 قدم ہیں. کیا ہوتا ہے؟ الاولی یخطو خطوۃ خطیۃ، 1 قدم رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 1 خطا معاف ہوتی ہے. والاخری ترفع بها درجۃ، دوسرا رکھتا ہے تو 1 درجہ بلند ہوتا ہے. اپنے گھروں سے ذرا کبھی اس حدیث کو صرف ایک
پیمانے کے لیے کہ یار چلو میں آج قدم گنتا ہوں کتنے قدم ہیں. واللہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسجد ہمارے گھر سے دور ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہ اپنی جگہ بیچے مسجد کے قریب آئیں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتہ نہیں, اور جب یہ چیز بتائی تو انہوں نے کیا کہا نہیں وہ وہیں سے آیا کریں گے. اس میں خوش نصیب ہو جائے وہ لوگ جو دور سے چل کر کے مسجد میں آتے ہیں, ان کے قدم زیادہ ہیں, ان کی خطائیں زیادہ معاف ہوتی ہیں, ان کے درجے زیادہ معاف ہوتے ہیں. لیکن ہے افسوس میرے قریب میں مسجد, میرے تو 10 قدم ہے, ایک کا 100 قدم ہے, وہ 10 قدم میں سے میں مسجد میں نہ ہوں, وہ 100 قدم والا مسجد میں آئے. یار کچھ تو سوچو. واللہ ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا, موت سب کو آنی ہے. آؤ یہ مسجد بلا کے دے رہی ہے, درجہ بلند کروا رہی ہے. یہ مسجد بلا کر کے پنجگانہ مؤذن بلا کے بلا رہا ہے آپ کو, اور ہماری درجے بلند ہونے کے لیے, خطائیں معاف ہونے کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خطائیں معاف ہوتی ہیں ایک حدیث میں, دوسری میں فرمایا ایک قدم رکھو گے خطا معاف, اور ایک قدم رکھو گے تو ایک درجہ بلند. یہ کہاں, یہ کون دے گا یہ چیزیں؟ یہ چیزیں صرف مسجد دے گی. اور معلوم ہے سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی کی 3093 نمبر کی روایت, حدیث کیا ہے؟ اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد, جب تم کسی بندے کو بار بار دیکھتے ہو نا مسجد جا رہا ہے, فجر میں بھی گیا تھا, ظہر میں بھی جا رہا ہے, عصر میں بھی جا رہا ہے, مغرب میں بھی جا رہا ہے, جب یہاں ہے تو پنجگانہ جا رہا ہے, جب یہاں 2 نمازوں میں ہے تو 2 ہی میں جا رہا ہے, ایک میں تو ایک میں جا رہا ہے. اور میں نے کہا ہر محلے میں لوگوں کو پتہ ہے کون آتا ہے پابندی سے, پتہ ہے لوگوں کو. کہا جب تم کسی کو دیکھو نا فاشہدوا لہ بالایمان, اس کے ایمان کی گواہی دو, یہ ہے مومن, یہ ہے مومن. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ کی قسم جو بار بار آتے جاتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, اور جو نہیں آتے جاتے. واللہ یہ وقت ہے, ابھی موقع ہے, ابھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, پتہ نہیں کب موت کی گھڑی آ جائے. تو آؤ ایسا کرے, بار بار مسجد جایا کرے. یہ ایماندار ہونے کی, یہ مومن ہونے کی گواہی ہے, یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے, یہ اس کی نجات کی دلیل ہے. تو مسجدوں کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اسی طرح سے میں نے بھی کہا تھا نا کہ مسجد فجر, اللہ اکبر. ایک اور حدیث دیکھیے آپ, بڑی پیاری حدیث. اللہ کے نبی نے ایک اچھے انداز سے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے ایک بار کیا کہا کہ کیا میں تمہیں بطحان اور عقیق 2 جگہ بتائی کہ تم جاؤ صبح بطحان سے 2 اونٹنیاں لے کر کے آؤ. میں تمہیں کہوں کہ تم صبح بطحان جاؤ اور وہاں سے 2 اونٹنیاں ملیں گی, کوئی اس کے لیے تیار ہوگا؟ سارے صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم اس کے لیے تیار ہیں. کون نہیں اس کے لیے تیار ہوگا کہ کوئی وہاں جائے اور وہاں سے اس کو اونٹ مل جائے؟ کتنے خوش نصیب, اور وہ بھی 2 ناقتین, 2 اونٹنیاں. اللہ کے نبی نحبو, ہم اس کو پسند کرتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افلا ان یغدو الصباح الى المسجد, پھر کیوں تم صبح مسجد میں نہیں جانتے ہو؟ پھر کیوں تم مسجد میں جا کر کے یعلم آیتین او یقرأ آیتین, 2 آیتیں جا کر مسجد میں سیکھ لو. اللہ, اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ جی درس قرآن ہونی چاہیے. لوگ مخالفت کرتے ہیں, قرآن سکھانا چاہیے. کہ 2 آیتیں مسجد میں جا کے سیکھو, وہاں سے بطحان سے جا کے اونٹ لانے سے بہتر ہے. وہ صبح مسجد جاؤ, اس سے بہتر ہے. پتہ کیا چلا؟ یہ کس دور میں کہاں ہے صحابہ کو, لیکن اس ٹائم بہت کم لوگ تھے جو صبح مسجد میں نہ آتے ہوں. آج فٹ ہو رہی ہے یہ, آج ہم کم آتے ہیں. اللہ دکھ ہوتا ہے نا. جاؤ دیکھو دوسری جگہ اذان نہیں ہوتی ہے فجر کی, مائکوں میں اذان نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہم اس کا ایک سبب نہیں بنے کہ اگر کسی جگہ کتنا % مسلمان ہیں مسجد کے قریب میں, 100% اگر ہے تو 1% مسجد فجر میں جا رہا ہے, تو کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں؟ 99 تو ہم ہوئے اور دوسرے غیر مسلم ہو گئے, 99% اپنے لوگ. دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ ہمارے عملوں کا کرتوت جو آج اس کا نتیجہ ہمیں مل گیا. اگر ہمارے عمل نہ ایسے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. تو کہا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں سے یہ چیز ملے. پتہ کیا چلا؟ مسجدوں میں جانا, مسجدیں بہت کچھ ہمیں دیتی ہیں. آخری بات جو صفائی کے تعلق سے, جب ہم مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں نا, اور یہ
کسی خاص بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ کسی خاص بندے کا گھر نہیں ہے، یہ سارے مومنوں کا گھر ہوتا ہے۔ کوئی بنائے وہ سوچے کہ نہیں میرا، نہیں بھائی تیرا نہیں ہے۔ کسی نے زمین دے دی وہ سوچے میرا، تیرا نہیں ہے، اب اس کی نسبت تیرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ جتنا حق تیرا ہے اتنا سب کا ہے، جتنا حق تعمیر کرنے والے کا ہے اتنا اس میں نماز پڑھنے والے کا، یہ سب کے لیے ہے۔ اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کے انتظام، اس کے اخراجات، اس کی جو لوازمات ہیں دعوت و تبلیغ کے، پنجگانہ نماز کے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، ہر نمازی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کو کسی ایک کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی ایک حدیث آپ نے سنی تھی کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے تھے کہ محلوں میں بھی مسجد بناؤ اور ان کے صفائی کا خاص خیال رکھو۔ مسجد سے ایک ٹنکا اگر کوئی بندہ اٹھاتا ہے، حدیث ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13، وقت ہو گیا، حدیث نمبر 1337، صحیح بخاری کی 1337۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اسود رجلا او امرأة کان یقیم المسجد، ایک کالا آدمی یا کالی عورت۔ اللہ بہت احتیاط برتتے تھے صحابہ، آج لوگ جھوٹی بات کہہ کر کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن یہ حدیث کے اندر کیا ہے کہ کالا مرد یا کالی عورت جو مسجد کا خاص خیال رکھتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتا تھا وہ کالا مرد، مرد یا عورت، صحابہ نے ویسے بیان کیا، اسود رجلا او امرأة کان یقیم المسجد، جو مسجد کا خاص خیال رکھا کرتا تھا، کئی عرصے سے غائب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکرہ، ایک دن ذکر کیا اور کہا کہ وہ کہاں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتت، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ افلا آذنتمونی، اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے ساتھیوں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحیح بخاری کا حدیث 1337۔ کہتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ صحابہ کے درمیان پوچھ رہے کہ وہ کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا، کہا انتقال ہو گیا ہے، کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا قضا و قضا، قضا و قضا، حدیث کے اندر رات تھی یا آپ نے صحابہ نے سوچا کہ کیوں آپ کو تکلیف دیں، دفنا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دلنی علی قبر، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ ایک عالم الغیب کہہ سکتا ہے مجھے قبر بتاؤ، کہاں ہے اس کی قبر؟ وہ نہیں کہہ سکتا، اس کو پتا ہے نا کہاں ہے۔ کہا چلو مجھے قبر بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر بتائی گئی، فصلی علیہ، اللہ کے نبی نے وہاں جا کے نماز پڑھی۔ جاؤ جس مکتبہ فکر کو آپ مانتے ہو، بخاری آپ لاؤ، دکھاؤں گا میں اس سے، اور چیک کرنا ہو تو اسلام 360 ہو، جیسا بھی ہو، 1337 نمبر حدیث۔ آپ نے نماز پڑھی وہاں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آئے تھے، دفنا دیا، دیر ہو گئی، وہ دیر میں پہنچے، اجی اب نماز نہیں قبر پہ، واہ تو کہہ رہا اب نماز نہیں، نبی نے کئی دن بعد پڑھی تھی، اور نبی کا حکم بھی ہے یہ۔ واللہ صحیح اسلام کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور اسلام بنایا ہوا ہے، ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے۔ کہا چلو مجھے بتاؤ، قبر بتائی تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ کون تھا جو مسجد کی صفائی کرتا تھا؟ یہ کون تھا جو مسجد کا خیال رکھتا تھا؟ تو جب ہم مسجدوں کا خیال رکھیں گے واللہ یہ مسجد سب کچھ ہمیں دیں گے، اور ایک جملے کے اندر یہ مسجدیں ہمیں جنت تک پہنچا دیں گی، اور اب ہمیں اور چاہیے بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ آؤ دنیا میں ہم ان اللہ کے گھروں کو تعمیر کریں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ان میں صحیح معنی میں پنجگانہ نماز قائم کریں، اور ان کے دروس، ان کے خطبے پابندی سے سنیں، اس کا خیال رکھیں۔ آخری بات مجھے یاد آئی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، لمبی حدیث۔ جب تم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہو نا، یتدارسونہ، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہو، سمجھاتے ہو۔ پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سمجھاؤ، غیروں کی کتاب کو لے کے مت بیٹھو، غیروں کے سلیبس لے کر کے مت بیٹھو۔ جب اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کا درس ہوگا تو خفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کہاں ذکر کرے گا؟ ان لوگوں کا فرشتوں میں سکون و اطمینان نازل ہوگا۔ ومن بطأ بہ نسبہ لم یسر بہ عملہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اور حسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اصل چیز عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں مسجدوں کو تعمیر کرنے، ان کو آباد کرنے، اور اس کا صحیح معنی میں خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل